محمد تو زمین میں بے گماں ہے، فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، جو اونچا ہے وہی اونچا رہے گا، جو اونچا ہے وہی اونچا رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ مسلمان شاعر کا پیغام سنیے، اس نے کیسا جواب دیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، 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 وہی جھکتا ہے جو پلرا گراں ہے، وہی جھکتا ہے جو پلرا گراں ہے۔ اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی۔ محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ آخری پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا، بڑا دل خوش ہوا، طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ نبی کی سنت کے لیے ہم سب کو کھڑا فرمائے، نبی کی سنت پر ہم سب کو کھڑا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بیٹا کی شادی میں اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ہم ملاقات کریں گے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ سانپ کو مٹھی میں لے کر کے میں مسواک کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا۔ کتنا پیارا خواب ہے کہ آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے۔ خواب دیکھا کہ میں نے ہاتھ میں سانپ کو لیا اور منہ سے مسواک کر رہا ہوں۔ بتانے والے نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بڑا پیارا خواب ہے، یہ سانپ مال ہے، تم کو مال ملے گا اور اس مال سے تم نبی کی سنت کو زندہ کرو گے۔ مبارک بادی کے مسلم۔ تین طرح کے لوگ ہیں اس پنڈال میں بھی اور اس زمانے میں جس میں نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تین طرح کے لوگ، ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا پھر بھی بدقسمت۔ ایک اس دور کے لوگ ہیں جو نبی کو رات میں خواب میں دیکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی بدقسمت۔ ایک تیسرے آدمی ہے جس نے آنکھ سے نہیں دیکھا، خواب میں نبی کی بشارت نہیں ہوئی پھر بھی خوش قسمت ہے۔ وہ کون آدمی ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہے؟ جس نے آنکھ سے دیکھا، نبی پر ایمان نہیں لایا، ابو جہل تھا۔ خواب میں بشارت ہوئی نبی کی لیکن بیداری میں نبی کی سنت پر کھڑا نہیں ہے، بدقسمت ہے، اس دنیا کی بھلائی سے بھی محروم ہے، اس دنیا کی بھلائی سے بھی محروم ہے۔ آنکھ سے نبی کو دیکھا نہیں، خواب میں نبی کو دیکھا نہیں لیکن بیداری میں نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کرتا ہے، مقدر کا سکندر ہے، دنیا پیچھے ہے آخرت آگے۔ سنت اور فیشن میں فرق کیا؟ ایک کا عدد ہے، دائیں طرف زیرو بڑھائیں گے عدد بڑھے گا، بائیں طرف زیرو بڑھائیں گے عدد گھٹ جائے گا۔ جو بائیں طرف جا رہا ہے یہ فیشن ہے اور جو دائیں طرف آ رہا ہے یہ سنت ہے۔
انشاءاللہ سنت کو دانت سے پکڑ لیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. میں بات میں مولانا الیاس صاحب آئے, لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا مسلمان. کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ غیر مسلم ہے. کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, خون کے آنسو آپ روئیں گے, کلیجہ منہ کو آ جائے گا. کہا کہ فرق یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, ایک ہی فرق ہے, ان کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے, ہمارا نکاح مولوی پڑھاتا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. خانقاہ میں, پادری کی خانقاہ میں مرید آیا. پوچھا پادری نے کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی؟ بولا کہ آپ بھی عجیب پاگل آدمی معلوم ہو. پہلے میں پیدا ہوا, اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی, اب بتائیے کہ بڑا کون ہے؟ تو پادری نے کہا حیرت ہے, تمہاری داڑھی 10 سال پہلے کالی تھی, اب 10 سال کے بعد سفید ہو گئی, داڑھی تو بدل گئی, لیکن تم 60 سال ہو گئے, تم نہیں بدلے, افسوس اس کا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے سیدھا ربیع الاول میں آ کر کے بدلیں گے, سیدھا رمضان میں جا کر کے بدلیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اٹھائیے اٹھائیے. زہر کھا کر کے آپ کو کھلا کر کے مارنا چاہیے. حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا, وہ لاجواب ہے, ان کا جواب کیا ہوگا. مدار کار ہے خوبے رسول پر, ورنہ عمل ہزار ہو اچھے, ثواب کیا ہوگا. خدا کی مہربانی اور اپنی نافرمانی کو آئینے کی طرح 3 منٹ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہے؟ جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے انشاءاللہ دایاں بایاں ہوتا رہے گا. 7 خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. یہ دایاں بایاں ہوتا رہے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہی دیکھنا تھا. میں آپ سے بے خبر نہیں, آپ کو جگہ پکڑا کر کے رکھوں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آپ کے گھر میں اگر مصیبت ہو تو پریشان نہیں ہوگی. ایک مصیبت ہوگی, 4 نفع ہوں گے. کوئی مصیبت آ جائے گھر میں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مصیبت ہوگی, 4 فائدے ہوں گے. اگر مصیبت ہے, پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا یاد آ جائے گا. جس خدا کو آپ بھول گئے وہ آپ کو یاد آ جائے گا. اور جس گناہ کا میل کچیل آپ کے دل کو تاریک کر دیا, مصیبت آئے گی آپ کے گھر میں, دل کا میل کچیل صاف ہو جائے گا. آپ جانور تھے, انسان نہیں تھے, انسان سے بدتر تھے. جب آپ کے گھر میں مصیبت ہوگی تو اللہ آپ کو انسان بنا دے گا. دنیا پر آپ نے تکیہ کر لیا تھا, جب آپ مصیبت دیکھیں گے تو دنیا کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. انگوٹھی لوگ پہنتے ہیں, سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں بھی انگوٹھی. تو چوٹی نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ کہا بہت قیمتی ہے. کہا اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ. کہا کہ یہ جو آپ کے پاس دنیا ہے, آخرت کے مقابلے میں انگوٹھی کے برابر نہیں, بلکہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر. سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے پوچھا کہ ہوا آپ کے تابع ہے؟ کہاں تابع ہے؟ کہ اس کا مطلب آپ نے سمجھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ. کہ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہوا پر بھروسہ کرنے والے کے برابر ہے. اس کو کچھ ہاتھ نہیں آیا, اس کو کچھ ہاتھ نہیں آیا. کہا کہ جنات اور انسان آپ کے تابع ہیں. آپ نے اس کا کچھ مطلب سمجھا؟ کہاں سمجھا؟ کہا کیا سمجھا؟ کہا میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ یہ میری خدمت کر رہے ہیں, کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے خدا کی عبادت کرنی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے. اس مجمع میں نوجوان کون ہے, جوان کون ہے, ادھیڑ کون ہے, بوڑھا کون ہے, انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس میں جو 30 سال کا آدمی ہے وہ نوجوان ہے,
اس مجمع میں جو 40 سال کا آدمی ہے وہ جوان ہے، جو اس مجمع میں 50 سال کا آدمی ہے وہ نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ادھیڑ ہے، اور جو 50 کے اوپر 1 سال 51 سال کا ہو گیا اب وہ نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ بھی نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا۔ انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے۔ ایک بہرا گیا بیمار کی خیریت لینے کے لیے، تو بہرا آدمی پوچھتا ہے بیمار سے کیا حال ہے؟ وہ بولا میں مر رہا ہوں۔ کہا بہت اچھا، مبارک۔ اس بہرا نے دوسرا سوال پوچھا کہ تم کیا کھا رہے ہو؟ کہا زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، کھاتے رہو۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا؟ کہا ملک الموت سے۔ کہا بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام نکل گیا، خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ دیکھیں گے روٹی کا ٹکڑا آپ کے سامنے آئے گا، لیکن 1 منٹ کے لیے سوچئے گا، اس روٹی کو تیار کرنے میں 360 کاریگر نے کام کیا، 360 کاریگر۔ پہلا کون ہے اور آخری کون ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا کاریگر جو روٹی کو تیار کیا، ایک روٹی کو تیار کرنے میں 360 کاریگر نے اپنی جان لگائی۔ اس میں پہلا کاریگر میکائیل تھا جس نے پانی کو خزانے سے نکالا، دوسرا کاریگر باقی فرشتے تھے جس نے بادلوں کو ہانک کر کے سبستی پور میں لایا، تیسرا کاریگر کون تھا؟ چاند تھا، سورج تھا، ستارے تھے، اس کے بعد زمین کے چوپائے تھے، اس کے بعد جو آخری کاریگر جس نے روٹی کو تیار کیا وہ روٹی پکانے والا تھا۔ اس لیے جب روٹی کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو دل میں یہ خیال جائے کہ مالک تیری مہربانی سے حاصل ہوا ہے۔ اچھا ایک بات نکتے کی ہے، جس آدمی کی شادی ہے بیوی اس کو موجود ہے، جانتے وہ آدمی کون ہے؟ خوشحال ہے۔ اور جس آدمی کو اپنی گاڑی ہے یہ آدمی امیر ہے، اور جس کو اپنا گھر ہے یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے پریشان ہے، دوسرے کا گھر دیکھ رہا، دوسرے کی گاڑی دیکھ رہا، دوسرے کا کھانا دیکھ رہا ہے، دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہے۔ اللہ نے تو اس کو بادشاہ بنا۔ ایک چور اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، مایوس ہو کر کے جا رہا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کس نے تمہارا ہاتھ کاٹا؟ کہا کہ ختن الرسول نے، داماد رسول نے کاٹا، زوج البطول نے کاٹا، فاطمہ کے شوہر نے کاٹا، عزت الدین نے کاٹا، دین کی طاقت نے کاٹا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کاٹا۔ اس آدمی نے کہا کہ جس نے تمہارا ہاتھ کاٹا تم اس کی تعریف کر رہے؟ کہا تعریف اس لیے کر رہا ہوں
کہ انہوں نے میرے دوسرے ہاتھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دیا۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا یار بارش نہیں ہو رہی ہے، تم خدا ہو، بارش کراؤ۔ فرعون پھنس گیا، ابلیس کے پاس گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، جھوٹا ہو جاؤ، تم بارش کرا دو۔ ابلیس نے کہا بارش ہو جائے گی، بے فکر رہو۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں کو کہا کہ آسمان میں جاؤ، وہاں سے پیشاب کرو اور جم کر کے پیشاب کرو، 1 مہینے کے برابر کوٹا پورا کرو۔ پیشاب کیا، بارش ہو گئی۔ ابلیس آ کر کے بولا مبارک ہو، بارش ہوئی تھی؟ کہا بارش تو ہوئی تھی، لوگ شکایت کرتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہے؟ ماں سے بڑھ کر وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا میرا۔ بڑی رفتار کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، محبت میں آپ سن رہے ہیں، میں محبت میں سنا رہا ہوں، زبان کھینچی کی طرح چل رہی ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، دل سے سنیں گے، دل سے عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہی دیکھنا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ پیغام قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 آدمی کی عزت میں اللہ کی عزت۔ وہ 3 آدمی کون ہے؟ جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کے احترام میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے کھڑا ہے۔ جس آدمی نے انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھ میں لیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی انصاف کرتا ہے، اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو یہ اللہ کی عزت ہے۔ آپ کے بچے کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی، وہ دولت آپ کے بچے کے سینے میں ہے۔ کوئی اگر آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کے بچے کا احترام کرتا ہے تو اللہ کا احترام ہے۔ 3 آدمی کو حساب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی جو مؤذن ہے، 7 سال اذان دیا بغیر مزدوری کے، بغیر تنخواہ کے، بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا آدمی جو بے حساب جنت میں داخل ہوگا، کسی کا نوکر ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندگی کا بھی حق ادا کرتا ہے، بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے اپنی نجات کا سامان کیا، اپنے بچے کو قرآن کی دولت دے دی، آپ کے بچے کو اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا۔ 3 چیز آپ اپنے بچے کو سکھائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، بچہ کہاں ہوگا؟ بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے، بچہ کہاں ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 کام آپ اپنے بچے کو سکھائیے۔ نبی کی محبت سکھائیے، نبی کے گھر والے کی محبت سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ آپ نے 3 چیز اپنے بچے کو سکھائی، آپ کا بچہ انسان بھی ہوگا، آپ کا بچہ مسلمان بھی ہوگا۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا ایک وقت میں، حافظ قرآن بھی بنے گا ایک وقت۔ کیسے طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال، اور 3 سال کے لیے آپ اسکول سے نکال کر کے مدرسہ میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا۔ جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے، آپ کے بچے کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور 3 سال کا جو گیپ ہوا اسکول کا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن کرائیے،
یہ بچہ تمام بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. امام صاحب آئے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، آگے بھول گئے تو بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب 1 درجن بار اعوذ باللہ پڑھا، پیچھے ایک موفٹ مقتدی تھا، اس نے بولا امام صاحب شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ کو آگے یاد ہی نہیں. جو سب سے ضروری ہے، جو سب سے ضروری ہے، مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں. میں بڑا خوش ہوا جو ہم سے پیش رو مقرر تھے، وہ تعلیم کے حوالے سے سنا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ تعلیم کے حوالے سے مجھے سنانا نہیں ہے، مجھے آپ سے وعدہ لینا. تعلیم کے حوالے سے آپ وعدہ ہم کو دیجئے. ہم خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، اس کا وعدہ ہم لوگ دیتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ ہو گئے، بے خبر لوگ کم ہیں. خیر ماشاءاللہ، جتنی بیداری آنی چاہیے اس سے زیادہ آپ لوگ بیدار ہو چکے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. نمونہ ہے 500 سال میں کس نے کتنا انجینئر پیدا کیا، یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کس نے کتنا سائنسداں پیدا کیا. تو لکھا کہ ہندوستان نے 500 سال میں صرف 8 سائنسداں پیدا کیا. بغل میں چائنا ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیا. بغل میں یورپ ہے، یورپ میں 500 سال میں کتنے سائنسداں پیدا ہوئے؟ 70. اور مسلمانوں نے 500 سال میں کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106. 55% اس دھرتی پر سائنسداں 5 صدی میں مسلمانوں نے پیدا کیا. 1 نمبر پر مسلمان تھا، آج کوئی نمبر ہی مسلمان کا نہیں ہے. خون کے آنسو آپ رونے پر مجبور ہو جائیں. 14 صدی میں 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ جاپان نے 5 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں. ہندوستان نے کتنا ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں؟ صرف 4. اور چائنا نے کتنا ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں؟ صرف 7. یہودیوں نے کتنا ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں؟ صرف 11. عیسائیوں نے کتنا ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں؟ تو 41. اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنا ڈاکٹر پیدا کیا؟ 51. 1 نمبر پر مسلمان تھا. لیکن زمین نکل جائے گی، آج کے سروے میں مسلمان کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے. 72% مسلمان مرد جاہل ہیں، 62% مسلمان عورت جاہل. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے. ایک بوڑھا آیا بادشاہ کے دربار میں، بولا میں 3 تجربہ رکھتا ہوں، مجھ سے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا. میں موتی کو دیکھ کر کے بتا دوں گا کہ کھرا ہے یا کوٹا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے بتا دوں گا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اور آدمی کے پاس بیٹھ کر کے بتا دوں گا کہ یہ اونچے خاندان سے ہے یا نیچے خاندان سے. بادشاہ نے سوچا بڑا کام کا آدمی. موتی دیا، بتاؤ. موتی کو منہ میں رکھ کر کے کہا کہ یہ کھوٹا ہے کھرا نہیں ہے. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟
کہا اگر اصلی موتی ہوتا تو منہ میں تھوک آتا، منہ میں تھوک آیا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے نکلی موتی ہے۔ اس کا تجربہ صحیح ثابت ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر جب اس نے ہاتھ رکھا تو بادشاہ سے کہا کہ یہ نکلی گھوڑا ہے، یہ پانی کو دیکھے گا بیٹھ جائے گا۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بھینس کا بچہ ہے کہ گھوڑے کا بچہ؟ کہا کہ یہ گھوڑے کا بچہ ضرور ہے لیکن بھینس کا دودھ پیا، اس کا اثر بتا۔ بادشاہ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں بتاؤ، میں کس خاندان سے ہوں؟ کہا بادشاہ سلامت یہ پرائیویٹ ہے، اس کو رکھنے دیجئے۔ کہا نہیں نہیں بتاؤ، تم نے دعویٰ کیا تھا۔ کہا بادشاہ سلامت آپ بنیا کی اولاد، برہمن کی نسل ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب بھی آپ مجھ سے خوش ہوتے تھے تو انعام میں دال چاول ناپ کر کے دیتے، روپیہ پیسہ نہیں دیتے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ اٹھائیے، سٹ پٹا رہے۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا آپ نے، اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ آپ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کریں گے، غریب نہیں رہیں گے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، آپ غریب نہیں رہیں گے، غنی ہو جائیں گے۔ دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ صرف 2 کام کرنا ہے آپ کو، دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حلال کمانا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حساب سے خرچ کرنا ہے۔ آپ کو مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت دے رہا ہوں، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کریں گے۔ دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ 70 بار اگر کسی کو موقع ملے گردن کٹانے کا تو حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ وہ گردن کٹائے، پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار بھی راہ خدا میں گردن کٹانے کے نتیجے میں معاف نہیں ہوگا۔ صرف 40 دن کسی نے حلال کھایا، جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے؟ جو زبان گونگی ہوتی ہے اللہ علم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، جو دل سیاہ ہوتا ہے اللہ اس کو منور روشن کر دیتا ہے۔ 3 چیزوں کے بغیر آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ سیدھے راستے پر جب تک نہیں چلیں گے نجات نہیں، جب تک مکمل حرام سے پرہیز نہیں کریں گے نجات نہیں ملے گی، جب تک حلال کمائیں گے نہیں، حلال کھائیں گے کھلائیں گے نہیں، نہ اس دنیا میں نجات ہوگی نہ اس دنیا میں نجات ہوگی۔ 3 طرح کی دعوت ہوتی ہے، جانتے ہیں ایک دعوت کیا ہے؟ مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا اور مہمان کے ساتھ کھانے لگے، اس کھانے کا نام ہے دعوت عرب۔ عرب میں ایسے ہی دعوت کی جاتی ہے، میزبان کھانا لے کر کے آتا ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کے مہمان کے کھاتا ہے۔ اور دوسری دعوت ہے، اس کا نام ہے دعوت اشراف۔ میزبان کھانا لے کر کے آیا، دسترخوان پر رکھ دیا اور غائب ہو گیا۔ اب مہمان اپنی طبیعت سے کھا رہا، جو مرضی ہے وہ کھا رہا۔ جب کھانا ختم کر دیا تب میزبان آیا، پلیٹ لے کر کے چلا گیا، اس کا نام ہے دعوت اشراف۔ ایک تیسری دعوت ہے، برا مت مانیے گا، ہمارے یہاں بھی ہے آپ کے یہاں پہ، اس دعوت کا نام ہے دعوت کلاب، کتے کی دعوت۔ برا مت مانیے گا، یہ ہمارے یہاں بھی ہے آپ کے یہاں بھی، یہ ختم ہماری ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کر دیں۔ کھانا لے کر کے آیا میزبان، مہمان کے سامنے رکھ دیا، مہمان تو کھانے لگا اور وہ بغل میں بیٹھ گیا، ٹک ٹک دیکھ رہا ہے، نظر لگا رہا ہے کہ بچے گا تو کھا لیں، بچے گا تو کھا لیں، اس کو دعوت کلاب۔ دسترخوان پر ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کو دعوت نہیں تھی، میزبان نے پوچھا تم کون؟ جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟
وہ بولا کہ آپ نے بلایا نہیں، میں آتا نہیں، کوئی اچھی بات ہوتی؟ اس لیے دھیان سے سنیے گا، کل جو ہے، کل بارات آنے والی ہے، رات میں لڑکا فون کر رہا ہے لڑکی کو، تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ 4 چکا دیں گے، خرید لیا ہے کہ نہیں؟ بارات کل پہنچنے والی۔ تو لڑکی فون پر کہہ رہی ہے آپ صبر کیجئے، جب میرے باپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو 4 چکا دے گا۔ بولا تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے 4 چکا دینے کی۔ تو لڑکی کا بھی وہی حال، جو عین کا حال وہی غین کا حال، نقطے کا فرق۔ لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے ہوائی جہاز دینے کی، تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقاتی رپورٹ بنانے کی ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راس آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، اہل حق بتاتے ہیں۔ پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں۔ دور تم سدا رہنا، دور تم سدا رہنا ایسے پاپی لوگوں سے، ایسے پاپی لوگوں سے، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں۔ پیغام ختم ہو گیا، اب صرف جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ماں بہنوں تک پہنچوں گا۔ میرے حصے کا جلسہ 10 منٹ میں مکمل ہو رہا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہمارے جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوگے، حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن دنیا میں دوبارہ چانس آپ کو ملنے والا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا، بہت سارے جوانوں کا پیٹ آگے بھاگ رہا ہے اور کمر پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وہ کبھی پیٹ کو سنبھالتے ہیں، کبھی کمر کو سنبھالتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جس کو دنیا کا ٹینشن ہوگا اس کی چربی پگھلے گی، جس کو آخرت کا ٹینشن ہوگا اس کی چربی پگھلے گی۔ اگر اس جوان کا پیٹ باہر جا رہا، کمر پیچھے جا رہی، اس کا مطلب ہے اس کو دونوں ٹینشن نہیں، نہ دنیا کا ٹینشن ہے نہ آخرت کا ٹینشن ہے، یہ انسان سے جانور بننے جا رہا۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارا برابر آپ ساتھ دیں۔ کنیا کے بھی ماموں ہیں آپ، دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے باپ نے میری انگلی پکڑ کر کے مجھ کو میلے میں لا کر کے کہا بیٹا انگلی مت چھوڑنا، بھیڑ بہت ہے، اگر انگلی چھوٹ گئی تو تم ہم سے چھوٹ جاؤ، انگلی چھوٹ۔ 1 مہینے کے بعد بچہ ملا ہے، تلاش کرنے کے بعد باپ نے منہ پر تماچا مارا، نالائق، میں نے کہا تھا کہ انگلی مت چھوڑنا، دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے، اپنے بڑے کی انگلی مت چھوڑنا ورنہ دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ یہ تماچا اس لیے مارا ہے تاکہ بڑے ہو کر کے اپنے بڑے کا دامن مت چھوڑنا ورنہ آخرت کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ بیٹا جب پنجاب جانے لگا تو باپ نے پوچھا کتنے دن میں آؤ گے؟ کہا ابا پہلے جانے تو دو تب نہ آئیں گے۔ کہا بیٹا شوق سے جاؤ، لیکن جب آؤ گے تو رات کا بھی حساب لوں گا، دن کا بھی حساب۔
بیٹا بولا ابا یہ رات اور دن کا حساب میرے لیے آسان ہے. کہ بیٹا یاد رکھنا جب بوڑھے باپ کو تم حساب نہیں دے سکتے تو اللہ کو کیسے حساب دے گے. بیٹا غلط لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے. باپ نے بار بار سمجھایا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے باپ سے کہا وہ غلط ہے اپنی جگہ, میں صحیح ہوں اپنی جگہ. باپ نے کہا بیٹا مارکیٹ جاؤ, سمستی پور جاؤ, وہاں سے ایک پیٹی سیب خرید کر کے لا. جب ایک پیٹی سیب خرید کر کے بیٹا لے کر کے آیا تو باپ نے کہا بیٹا کھول کر کے دیکھو کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں. تو کہا کہ ایک سیب سڑا ہوا. جب بیٹا پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا ایک ہی سیب سڑا ہوا, وہ خراب ہے اپنی جگہ, یہ صحیح ہے اپنی جگہ, نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, پیٹی کو بند کرو, 3 دن کے بعد دیکھو. 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا تو ایک سیب کی وجہ سے پوری پیٹی سڑ گئی. اب باپ نے موقع کا چوکا مارا, بیٹا تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ, یہ صحیح ہے اپنی جگہ. یاد رکھو ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو خراب کر دیا, ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے دارو سے بچیں گے اور سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ. جوا سے بچیں گے, سماج کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سود سے بچیں گے, دوسرے کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے. آپ کے پنڈال میں اتنا سناٹا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ پر قربان ہو جاؤں, لیکن اگر بہت زیادہ سنانے کی غلطی کروں گا تو بغل میں قبرستان ہوگا, جنازہ سب سے پہلے میرا ہی اٹھائے. یہ غلطی کرنے والا نہیں ہوں. اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر مجھے ٹائم نہیں ہوتا یہ 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا, آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو آپ بھی کامیاب ہو جاتے, ہم بھی کامیاب ہو جاتے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے سننے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 کام کے بغیر آپ کو نجات نہیں ملے گی. دنیا کی محبت جب تک نہیں چھوڑیں گے آپ کو نجات نہیں ملے گی. یہ دنیا مسلمانوں کا گھر نہیں. دشمن شیطان سے دوستی توڑنی ہوگی. شیطان مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا, اور دوسرے کو تکلیف دینے سے ہاتھ کو کھینچنا پڑے گا. جو مسلمان ہوگا وہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے, یہ مسلمان کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا. 3 کام آپ کر سکتے ہیں. اگر دیوبندی ہے تو بریلوی کے لیے 3 کام آپ کر سکتے ہیں. اگر بریلوی ہیں تو دیوبندی کے لیے 3 کام کر سکتے ہیں. اگر شیعہ ہیں تو سنی کے لیے 3 کام کر سکتے ہیں. اگر سنی ہیں تو شیعہ کے لیے 3 کام کر سکتے ہیں. آپ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں نقصان مت پہنچائیے. آپ اگر دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے تو میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں دوسرے کی توہین مت کیجیے. آپ اگر دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتے تو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ کسی کو غم مت دیجیے. کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے, سنسکرت زبان میں کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے حالات اتنے خطرناک ہیں مسلمانوں کے, اگر یہ آپسی جھگڑے, گھر کے جھگڑے, مسلک کے جھگڑے, جات پات کے جھگڑے, پڑوسی کے جھگڑے ختم نہیں ہوگے, مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمان کو کیا کرنا ہے, دکھانے کے لیے جا رہا ہے. چوہا بل سے نکلا, پیچھے دیکھا تو نیولا اس کے اوپر حملہ کرنے والا. اس نے دائیں بائیں دیکھا تو الو اس پر حملہ کرنے والا. اس نے جو سامنے دیکھا تو بلی ہے مگر پنجڑے میں بند ہے. اس نے عقل کا ناخن لیا کہ پیچھے جاؤں گا میرا دشمن ہم کو مار ڈالے گا, دائیں بائیں جاؤں گا الو چک لے گا.
اس نے سوچا کہ اس وقت اگر جان کو بچانا ہے، جہان کو بچانا ہے تو سب سے بڑے دشمن سے ہاتھ ملانا ہوگا، صلح کرنی ہوگی۔ وہ بلی کے پاس آیا، بلی سے کہا کہ تم بھی مصیبت میں ہو، میں بھی مصیبت میں، میں تمہارا پنجڑا کاٹ دوں گا، تم کو مصیبت سے نکال دوں گا، اور تم وعدہ کرو کہ تم مجھ کو میرے دونوں دشمن سے بچاؤ۔ چوہا نے عقل کا ناخن لیا، بلی سے صلح کر کے اپنی جان بھی بچائی، اپنا جہان بھی بچایا۔ ایک جوان غصے میں بولا دوسرے جوان سے، ایسا تماچا ماروں گا کہ سیدھا مدینہ پہنچا دوں۔ وہ بولا بھائی صاحب ایک مت مارو، دو مارو، ڈبل ڈبل تماچا مارتا ہوں، بڑی مہربانی، ایک تماچے سے تو سیدھا مدینہ پہنچ جاؤں گا، جب دوسرا تماچا مارو گے تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا، فری میں حج کر کے واپس آ جاؤں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں، دوسرے سے صلح کریں، اپنی جان بھی بچائیں گے، جہان کو بھی، اپنی قوم کو بھی بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے، ایک ہو جاؤ، تمہاری کتنی طاقت ہے، ستم زادوں کو دکھلاؤ، ستائے جا رہے ہو ہر جگہ مظلوم بن کے تم، جیو گے کب تلک دنیا میں بھی مغموم بن کے تم، اٹھو دشمن سے لڑنے اب ذرا میدان میں آؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے، ایک ہو جاؤ، صلاح الدین کے جیسا ہی چھا جاؤ زمانے میں، اٹھو اسلاف کی تاریخ دہراؤ زمانے میں، علم اسلام کا تم مسجد اقصیٰ پہ لہراؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے، ایک ہو جاؤ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بھوکا پیاسا اور پسینہ میں شرابور آپ کا سامنا کروں گا اور آپ ساتھ دیں گے، مجھے امید نہیں تھی۔ یہ جلسے کی کرامت ہے، سیرت کی برکت ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے تو غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام سنا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، بہت دیر کے بعد پھنسے۔ آپ دلی میں جائیں گے نظام الدین تو وہاں پر دیکھیں گے مرکز کے پیچھے خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کا مزار ہے۔ جب حضرت خواجہ صاحب زندہ تھے تو ایک آدمی ہدیہ لے کر کے آیا کینچی دینے کے لیے، کینچی دینے کے لیے، تو خواجہ صاحب نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی صاحب مجھ کو کینچی مت دو، سوئی دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ ہندوستان میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، ہندو سے میں نے ہاں کو نکالا، مسلمان سے ہم نے میم کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، اس کا مطلب ہے ہم ہندو مسلمان کے جھگڑے میں نہیں جائیں گے، ہم دونوں آپس میں ہندوستانی ہیں، ہم پہلے ہندوستانی ہیں، ہم کو ہندوستان میں رہ کر کے ہندو مسلمان کے جھگڑے میں نہیں جانا۔ مرزا غالب پکڑے گئے، پولیس نے گرفتار کیا، پوچھا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب کتنے ذہین آدمی، بولا میں آدھا ہندو ہوں اور آدھا مسلمان۔ بولا یہ 50-50 تو بریٹینیا بسکٹ میں ہوتا ہے، یہ آدھا ہندو آدھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب بھی ویسے ظریف آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان۔ کبیر داس بہت بڑے سنت گزرے،
انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہندو کو آپ کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بولتے دنیا ختم ہونے والی ہے، سینہ پر ہاتھ رکھ کر کے بولتے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ ڈائریکٹ بولے گا کل من علیہا فان، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو کبیر داس نے پیغام دیا، جب ہندو کو معلوم ہے یہ دنیا جانے والی ہے، جب مسلمان کو معلوم ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تو اس دنیا کے پیچھے ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی۔ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی۔ ایک لکھ پوت سوا لکھ ناتی، تاراون گھر دیا نہ باتی۔ لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تاراون کی خبر نہ پائی۔ کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ بس 5 منٹ آپ بھی سوچیں گے 5 منٹ کر کے ہم لوگوں کا پنکچر کر دیں گے۔ بس عورتوں تک میں آ چکا ہوں، پردے کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں اٹھائیے، آپ کی تو سالی مر گئی ہوگی پھر بھی آپ ہاتھ اٹھا دیں۔ خیر اللہ زندہ رکھے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ عورت اور مٹھائی دونوں برابر۔ مٹھائی میں ریپر ہوتا ہے تو آدمی خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے، مٹھائی میں ریپر نہیں ہے تو اس سے گھن آتی ہے۔ جب دیندار آدمی ہوتا ہے بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو نفرت ہوتی ہے۔ ایک بات نکتے کی یاد رکھیں، میدان جنگ میں ایک عورت آئی پردے میں، لوگوں نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، مصیبت کی گھڑی ہے پھر بھی پردے میں ہو۔ کہا میں بیٹے سے محروم ہوئی ہوں، شرم و حیا سے محروم نہیں ہوئی۔ تیسرے نمونے کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 عورت آئی دارالقضا میں، تو قاضی صاحب نے کہا کہ ایک دودھ پلانے والی، ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ۔ کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا جو کنواری آئی دارالقضا میں وہ سرگاڑ کر کے بیٹھ گئی، ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کیا، میں نے محسوس کر لیا یہ کنواری۔ اور جو دودھ پلانے والی عورت آئی دارالقضا میں وہ سینے کو تھام کر کے بیٹھی، میں سمجھ گیا کہ دودھ پلانے والی ہے۔ اور جو عورت آئی تیسرے نمبر کی وہ دائیں بایاں کر رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ بیوہ۔ 4 مہینے کے بعد شادی کے بچہ ہوا، شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا۔ تو عورت نے کہا کہ بچہ تو ہو گیا، اب اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر نے کہا اس کا تیز رفتار نام رکھو۔ 9 مہینے کا سفر اس نے 4 مہینے میں طے کیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کے عورت کی، ایمان کی، آبرو دونوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آنکھوں کی بندگی سے، آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل۔ شانوں سے گر گیا ہے، شانوں سے گر گیا ہے، دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل۔ آنکھوں کے تیر تیرے بدن سے پرے رہے، بدن سے پرے رہے۔ شرم و حیا کا اپنا لبادہ بنا کے چل، لبادہ بنا کے چل۔ گر ہو سکے تو سیرت، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، زہرا پہ کر عمل۔ اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، تماشا بنا کے چل۔ عورتوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام ہے۔ آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ کی بیوی کو پتہ اگر چل گیا تو دانا پانی سب آپ کا بند ہو جائے گا۔
عورت کا عیب اور ہنر آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک عورت کے اندر 4 عیب. پہلا عیب یہ ہے کہ جو عورت زبان دراز ہے، یہ پہلا ہے، نافرمان ہے. دوسرا پیسے کو پانی کی طرح بہا رہی ہے، ہوا کی طرح اڑا رہی ہے. تیسرا عیب جب گھر سے نکلتی ہے تو بن ٹھن کر کے نکلتی ہے. سب سے بڑا عورت کا ہنر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. زبان محفوظ ہے، بہت نیک عورت. دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، بہت نیک عورت. تکلیف پر صبر ہے، شکایت نہیں ہے، بہت نیک عورت ہے. نماز کی پابند ہے، بہت نیک عورت ہے. شوہر کی تابعدار ہے، بہت نیک عورت ہے. اور اپنے رب کی فرما بردار ہے، بہت نیک عورت ہے. شوہر کی گھڑی گم ہو گئی، گھڑی گم ہو گئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، کتنی اچھی تھی، گم ہو گئی. تو بیوی نے کہا کون اچھی تھی؟ ہم سے بھی اچھی تھی. کہا تم سے بھی اچھی تھی، میری گھڑی تھی، گم ہو گئی، تم سے بھی اچھی تھی. تو شوہر نے عورت نے اکڑ کر کے پوچھا ہم سے کیسے اچھی تھی؟ کہا جب گھڑی بگڑتی تھی تو بند ہو جاتی، اور جب تم بگڑتی ہو تو شروع ہو جاتی. تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پادری کا مولوی سے مناظرہ ہو. پادری بولا کہ ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہے، تو ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ پادری نے. تو مولوی کی طرف سے جواب آیا ایک باپ کے 4 بیٹے ہو سکتے، تو ایک بیٹے کے 4 باپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پادری نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کلکتہ میں گوہر نام کی عورت تھی، اٹل بہاری کی طرح، شادی نہیں کیا، گانا گانے والی. الہ آباد جب آئی تو اکبر الہ آبادی سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا میں گانا گانے والی عورت ہوں، میں نے شادی نہیں کیا ہے، میری شان میں 2 مصرع کہہ دیجیے. تو اکبر الہ آبادی نے کیا مصرع کہا؟ عورتوں کے حوالے سے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. خوش نصیبی میں بڑا ہے کون گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ایک شوہر کے سوا. کرسی دفتر پہ عورت کا بٹھانا آج کل یوں سمجھیے جیسے سر پر باندھنا شلوار کا. ایک انگوٹھا ہے اس کے ساتھ ہی 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے اس کے ساتھ ہی 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے اس کے ساتھ ہی 4 انگلیاں. اس طرح ایک مرد ہو سکتا ہے شوہر 4 کا، اس طرح ایک مرد ہو سکتا ہے شوہر 4 کا. عظیم مہمان، آپ کا جلسہ میرے حصے کا نکل گیا. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے صرف 2 منٹ کا پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، دھیان سے. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ، بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے. تو اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا او جوان، یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے. کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا. ایک صحابی آیا رسول اللہ میں نے منت مانی، مکہ فتح ہوگا تو مکے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا، بوسہ دوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ مکہ فتح ہو گیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ. کا سبحان اللہ، اب کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، دوڑ کر کے جاؤ اپنی ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی.
رابعہ بصری کی مجلس میں بحث ہوئی، مرد افضل ہے یا عورت افضل؟ آخری مثال، پیغام ختم کر، مرد افضل ہے یا عورت افضل؟ تو مرد کے وکیل نے کہا کہ نبی مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے عورت سے افضل مرد ہے۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ عورت نبی نہیں ہوتی، لیکن نبی تک کو جنتی ہے، اور عورت کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنوں پر ستم کریں گے، غیروں پر کرم کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، خیر ماشاءاللہ۔ اگلے سال آپ سے مصافحہ کریں گے۔ ٹھکرایا جس نے باپ کو گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی، گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، ایسا کیا کام گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں۔ باپ کا کچھ نہیں رکھتے وقار، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیف۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب آپ سے 3 وعدہ لوں گا، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین ڈھک کر شیخ کے گھر میں، بھلے کالج کے چکر میں، ہمارے صاحب کے دفتر میں، ٹھیکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔